السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مائی چینل ہورر سٹوریز۔ دوستو میرا نام بلال ہے اور میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں پھر سے ایک نئی کہانی لے کر۔ تو کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے اور جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے ہی خوش رکھے اور لمبی زندگی عطا کرے۔ چلتے ہیں آج کی سٹوری کی طرف۔ آج کی سٹوری بہت ہی زیادہ خوفناک ہونے والی ہے۔ سٹوری کو لاسٹ تک سنیے گا تبھی آپ کو سٹوری کی سمجھ آئے گی۔ اور جن کو ڈر لگتا ہے وہ یہ سٹوری رات میں بالکل نہ سنیں بلکہ دن میں سن لیں۔ جو لوگ یہ سٹوری ابھی سننا چاہتے ہیں وہ آیت الکرسی پڑھ لیں۔ سنا ہے جب ان مخلوقات کا ذکر ہوتا ہے تو یہ بڑے ہی غور سے بڑے ہی انٹرسٹ سے آپ کے قریب آ جاتی ہیں اور اپنی باتیں سننے لگتی ہیں، تو آپ کو ڈر نہ لگے، اس لیے آپ آیت الکرسی پڑھ لیں۔ تو چلتے ہیں آج کی سٹوری کی طرف۔ یہ واقعہ 1990 کا ہے۔ بند روڈ لاہور بکر منڈی اور شیزان فیکٹری کے درمیان ایک 10 مرلے کا گھر تھا۔ جائیداد کے تنازع کی وجہ سے وہ گھر بڑے لمبے عرصے سے ویران پڑا تھا۔ کوئی قریب 12 سال بعد اس گھر کا تنازع ختم ہوا تو مالکان نے اس گھر کو گرا کر نیا گھر اس کے آگے دکانیں تعمیر کرنے کا پلان کیا۔ اس مقصد کے لیے ایک بلڈر سے معاہدہ ہو گیا اور وہ بلڈر اپنی ٹیم لے کر اگلے ہی دن وہاں آ گیا۔ مزدوروں نے چھت کو توڑنا شروع کر دیا۔ ابھی تھوڑی سی چھت ٹوٹی تھی کہ اچانک ہی زلزلہ آنے لگ گیا اور مزدور جلد ہی بلڈنگ سے نیچے اتر آئے۔ بلڈر نے نیچے آنے کی وجہ پوچھی تو مزدور بولے کہ زلزلہ آیا ہے، اسی وجہ سے ہم نیچے آ گئے۔ بلڈر نے حیران ہو کر بولا کہ یار زلزلہ تو نہیں آیا، یہ آپ کا وہم ہو سکتا ہے۔ بلڈر کی بات پر عمل کر کے مزدور دوبارہ اوپر گئے اور دوبارہ کام شروع کر دیا اور پھر سے وہی زلزلے کی کیفیت محسوس ہوئی اور وہ نیچے آ گئے۔ جب یہ 3 مرتبہ ہوا تو بلڈر نے کہا کہ کوئی تو مسئلہ ہے۔ بلڈر فوراً اوپر گیا اور اپنی نگرانی میں کام کروانے لگا۔ چند منٹ گزرے تھے کہ اس کے پیٹ میں بہت تیز مروڑ اٹھا اور وہ جلدی سے نیچے کی طرف بھاگا اور تیزی کی وجہ سے اس کا پاؤں پھسلا اور وہ نیچے گر گیا۔ سب کو بلڈر کی پڑ گئی اور بلڈر کو ہسپتال لے گئے۔ اگلے دن پھر مزدور گئے لیکن کام نہ ہو سکا۔ وہ جب بھی کام شروع کرتے تو وہی زلزلے کی کیفیت محسوس ہونے لگتی۔ بلڈر نے سوچتے ہوئے کہا کہ شاید بلڈنگ میں کوئی مسئلہ ہے۔ اس نے ہیوی مشینری منگوائی اور کام شروع کر دیا، لیکن جب بھی وہ مشینری بلڈنگ کے پاس جاتی تو انجن بند ہو جاتا تھا۔ اب سب کے ذہن میں یہی خیال آ رہا تھا کہ ہو نہ ہو اس بلڈنگ میں کوئی تو مسئلہ ہے۔ خیر مالکان نے حساب لگوایا تو سب نے کہا کہ جنات کا بسیرا ہے اس بلڈنگ میں۔ ان دنوں میں یتیم خانہ ملتان روڈ لاہور کے پاس بہت زیادہ عاملوں کے دفاتر تھے۔ قریب 15 سے 20 دفاتر تھے۔ یہ بات جنگل میں آگ کی طرح پھیل رہی تھی۔ ہر عامل نے اپنی سروس پیش کی۔ مالک نے کہا کہ جو یہ مسئلہ حل کر دے گا اس کو میں 50,000 کا انعام دوں گا۔ اس دور میں یہ بہت بڑی رقم مانی جاتی تھی۔ انعام کی لالچ میں کئی عاملین آئے مگر اپنا ہی نقصان کیا۔ ایک عامل صاحب رات کو بلڈنگ میں گئے۔ لوگ سامنے والی بلڈنگوں کی چھت پر تماشا دیکھنے لگ جاتے تھے اور اچانک جنات نے اس عامل کو بالوں سے پکڑ کر باہر پھینکا۔ آپ یقین نہیں مانیں گے کہ اس عامل کے بال سفید ہو گئے تھے اور بالکل سیدھے کھڑے ہو گئے۔ اس عامل کو قریب آدھے گھنٹے بعد ہوش آیا تو اس نے بتایا کہ اس بلڈنگ کے اندر ایک جن نہیں بلکہ کئی سارے جنات اندر موجود ہیں اور وہ بہت زیادہ طاقتور بھی ہیں۔ وہاں بہت بڑے بڑے عاملین آئے مگر ان سے کچھ نہ ہو سکا۔ آخرکار دیوبند کے ایک بہت بڑے عالم صاحب جن کا نام بہت ہی زیادہ محترم تھا، انہوں نے چند علماء کو ساتھ لیا اور صبح سے لے کر اگلی صبح تک وہاں قرآن مجید کی تلاوت کی اور نماز بھی پڑھی اور پھر جنات سے مذاکرات بھی کیے۔ جس دن یہ عمل ہوا اس رات اس بلڈنگ سے لال شعاعیں نکلتی نظر آئیں۔ بہرحال جنات نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ ہم 1 ہفتے میں یہاں سے چلے جائیں گے کیونکہ ہمارا کافی بڑا خاندان یہاں بستا ہے، اور پھر جنات نے وہ وعدہ سچ کر کے دکھایا۔ جس دن سارے جنات وہاں سے چلے گئے اس دن اس بلڈنگ سے بہت ہی خوفناک آوازیں آئیں اور اندر جتنی بھی کھڑکیاں اور دروازے تھے سب ٹوٹ کر چور چور ہو گئے تھے۔ خیر اس عرصہ کے بعد وہاں بہت شاندار بلڈنگ بنی اور ایک ہوٹل بن کر تیار ہوا، لیکن آج تک وہاں کوئی مسئلہ نہ ہوا اور نہ ہی کوئی ایسا قصہ سننے میں آیا۔ سو امید ہے دوستو آپ لوگوں کو کہانی یہ بہت ہی زیادہ پسند آئی ہوگی۔ ایسی اور خوفناک کہانیاں سننے کے لیے میرے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن آل کر دیں۔
ملتے ہیں اگلی سٹوری لے کر، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔